الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون دوستان عزیز، کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا بڑا مشکل۔ معنی یہ ہے جسے جتنا زندہ رہنا ہے اسے اتنا پیاسا رہنا ہے، جسے جتنا زندہ رہنا ہے اسے اتنے زخم سہنے ہیں، جس نے جتنا زندہ رہنا ہے اتنا اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے حسین، سب سے زیادہ تھکے ہوئے تھے حسین، سب سے زیادہ زخمی تھے حسین۔ آخری کام جو میرے امام نے کیا، ننھا سا لاشا لے کر جو اپنے وزن میں سب سے زیادہ وزنی لاشا تھا، میرا مولا خیام کے پیچھے آیا۔ یہ واحد لاش ہے جسے امام نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ علی اصغر کا لاشا ساری لاشیں لے جا، امام نے چھوڑی کوئی میدان میں نہیں۔ امام اپنے ایک ایک محب کی لاش کو لے کر آئے، ایک ایک بیٹے کی لاش کو، ایک ایک بھائی کی لاش کو، سارے گنجے شہیدہ میں اکٹھے کیے۔ واحد لاش ہے جسے امام نے سپرد خاک کیا، اور نقشہ ایسا کھینچا گیا کہ جب رکھا نا، میرے مولا نے علی اصغر کے ننھے سے لاشے کو رکھ کے ذوالفقار سے قبر کھودنی شروع کی۔ صاحب توضیح عزا کی روایت ہے، امام کو ذوالفقار کے گریے کی صدا ہے۔ تو امام نے پوچھا، ذوالفقار تو کس بات پر رو رہی ہے؟ کہا مولا اپنے مقدر پہ رو رہی ہوں، میں آسمان سے آئی تھی آپ کی نصرت کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے علی اصغر کی قبر کو کھودا۔ اجرکم اللہ۔ علی اصغر واحد شہید ہے جسے امام نے چھپایا، مگر امام کی آخری محنت بھی ضائع ہو گئی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد کوئی ماں ایسا منظر نہیں دیکھ سکتی جو رباب اور سکینہ نے در خیمہ سے دیکھا کہ مسلسل نیزے خاک میں جا رہے، ایک نیزہ جو خاک میں گیا واپسی پہ جناب رباب کا کلیجہ ساتھ میں آیا، تڑپ کے کہا ہائے او میرے لال علی اصغر، ہر شہید ایک دفعہ، میرے لال تو دو دو بار شہید۔ اجرکم اللہ۔ یہ عاشورہ ہے، یہ 10 محرم ہے، شہادت حسین ہے۔ اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نہیں۔ رو لیجیے اگر ممکن ہے، کوئی ایک عنصر رومال سیدہ کا حصہ بنے، نہ بھی گری آئے کم از کم ہائے ضرور کہیے گا غریب کے۔ دوستو یہ آخری کام کر کے میرے مولا خیام کے سامنے آئے، یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم منی سلام، میرا آخری سلام۔ کوہرام مچ گیا علی و بطول کی بیٹیوں، حتیٰ امام ایک ایک کو سنبھالنے لگے، ایک ایک کو سنبھالنے لگے۔ ایسے میں میرے مولا نے جناب فضہ سے کہا، فضہ خاموشی سے جا اور جا کے تبرکات میں سے وہ کرتا نکال کے لانا جو وقت آخر ماں نے یہ کہہ کے زینب کو دیا تھا، زینب جب کربلا میں حسین مانگے سمجھ لینا اس کا وقت آخر آ گیا۔ بس ایک احتیاط کرنا کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ جناب فضہ نے بڑی احتیاط کی ہوگی، مگر مقدر علی و بطول کی بیٹی کے جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی، جیسے وہ کرتا ہاتھ میں دیکھا، ہائے حسین کہہ کے بھی زمین پہ گئی۔
اس وقت ہوش آیا، آفاقہ اس وقت ہوا جب زانو اقدس امام مظلوم پہ سر اقدس جناب ثانی زہرا تھا اور آنسو آپ کے چہرے پہ مسلسل گر رہے تھے۔ بی بی نے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، تڑپ کے کھڑی ہوئی، بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا بہن اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچھا بھیا آپ جا رہے، اب پلٹ کے نہیں آنا؟ نہیں بہن پلٹ کر نہیں آنا، بھیا زحمت کرو ذرا بیٹھ جاؤ۔ بی بی کھڑی ہو گئی، امام دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، کہا بس ایک کام تو کرو، ذرا اپنی گردن سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ امام نے ہٹایا، آگے بڑھ کے گردن کا بوسہ دیا، کہا بہن ایسے پیار کیوں کیا؟ کہا اماں نے صرف کرتا تو نہیں دیا تھا، اماں نے کہا تھا زینب جب حسین خیمہ چھوڑنے لگے میری جانب سے گردن کا بوسہ لینا، تھوڑی دیر بعد وہاں خنجر ظلم چلے گا۔ اجرکم اللہ، یہ آہیں بلند ہونی چاہیے، یہ صدائے گریہ بلند ہونا چاہیے۔ دوستو ایک مرتبہ جناب مظلوم کربلا اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اچھا بہن اب ایک چھوٹی سی زحمت آپ بھی کیجئے، ذرا آپ بھی بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے، امام نے آگے بڑھ کے سر کا بوسہ دیا، کہا ذرا اپنے بازو دیجئے گا، بازو اقدس کا بوسہ۔ بھیا ایسے پیار کیوں کر رہے ہو؟ کہا فقط آپ کو ماں نے نہیں کہا تھا، وقت آخر بابا علی نے مجھے کہا تھا حسین جب خیمہ چھوڑنے لگنا میری جانب سے زینب کا سر کا بوسہ، کیوں؟ تھوڑی دیر بعد تو چلا جائے گا، ظالم کے نیزے پہ چادر ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سواری کے سامنے حضور امام نے اتنے تھکے ہوئے تھے، امام سارا دن سے لاشیں اکٹھے کر کر کے کہ امام نے جانتے بیبیوں کو کہا کہ بیبیاں ہلکان ہو رہی ہیں، پچھاڑے کا کر گر رہی ہیں۔ میرے مولا نے کہا میرے جسم میں اتنی سکت نہیں رہ گئی کہ میں ایک ایک سے جدا ہو سکوں، آپ تو رویا ہو کر کھڑی ہو جاؤ، میں سر جھکا کے سلام کر کے بیچ سے گزر جاتا ہوں۔ حتیٰ غریب کربلا نے وقت آخر کنیزوں سے کہا مجھے معاف کرنا، ہم اہل بیت کی وجہ سے تم بھی مشکل میں آ گئے۔ اتنا کوہرام اس وقت ہوا کہ راوی کہتا ہے لین پسرے سعد نے کہا لو لشکر والوں مبارک ہو، ایسا لگتا ہے دکھوں سے ہی حسین دنیا چھوڑ گیا۔ میرا مولا آیا، ایک مرتبہ میرے مولا سواری کے سامنے آئے، جب سواری کے سامنے آئے نا، اب میرے مولا نے ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب۔ حسین کو عادت نہیں ہے تنہا سوار ہونے کی، جب حسین کو سوار ہونا ہوتا ہے کہیں غازی کا گھٹنا آ جاتا ہے، کہیں علی اکبر کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ میرے مولا نے بے بسی سے دونوں طرف دیکھا، جناب زینب سمجھ گئی، آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ بھیا اگر غازی نہیں ہے زینب تو موجود ہے نا۔ میرے مولا سوار ہوئے، جیسے ہی سوار ہوئے میرے مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر رہوار چلتا ہی نہیں ہے۔ امام فرمانے لگے میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح تھکا ہوا ہے، تو نے سارا دن میرا بڑا ساتھ دیا ہے، ساری لاشیں لانے میں میری مدد کی، دیکھ رہوار اب فقط لے کے جانا ہے، تجھے لے کے مجھے واپس نہیں آنا، اب تیری زحمت تمام ہو رہی ہے۔ پھر ایڑ لگائی، وہ پھر نہیں چلتا، ہاں ایک عجیب کام کرتا ہے، بار بار اپنے چہرے کو اپنے پاؤں کی جانب لے کر جاتا ہے۔ کون سا شیعہ جسے نہیں پتا اگلا منظر کون سا ہے، کون سا شیعہ جو نہیں جانتا اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ کربلا کی ننھی زہرا، دونوں ہاتھ راہوار کے سروں پہ، راہوار تجھے خدا کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا، میرا بابا بڑا پیاسا۔ اجرکم اللہ۔ دوستو ایک مرتبہ میرے مولا کو زین چھوڑنا پڑ گئی، میرے مولا زمین پر آ گئے، بیٹھے خاک کربلا پہ، سکینہ کو گود میں بٹھایا، سکینہ کو پیار کیا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی بابا مرنے جا رہے ہو، بابا آپ بھی مرنے جا رہے ہو؟ ہاں بیٹا اللہ کی مشیت یہی ہے۔ بابا اچھا اگر آپ مرنے جا رہے ہو میں کیا ہوئی؟ کہا میری لال تو یتیم ہو جائے۔ کہا بابا یتیموں کی نشانی کا سروں پہ خاک ہوتی ہے، ننھی
ننے ننے ہاتھ کربلا کی زمین پہ گئے, خاک لے کے سر پہ ڈالی, کہا بابا اگر خود جا رہے ہو مجھے نجف ہی پہنچا دو, میں جا کے دادا علی کو بتاؤں. یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے, یہ صدائے گریہ بلند ہونی چاہیے. اس سے بڑا کون سا دن آئے گا؟ اللہ جانے اگلا سال نصیب ہو کہ نہ ہو, کم از کم لب تو آزاد ہے نا, آنسو نہ آئے, ہائے تو کہہ سکتے ہیں مظلوم کی غربت پہ, ہاتھ تو آزاد ہیں, ماتم تو کر سکتے ہیں. حضور یہ عاشوراء ہے, حسین کی شہادت کے لمحے قریب ہے. بات وہی سمجھے گا جس کے چھوٹی اولاد ہوگی. کبھی گھر سے جانے لوگوں نہ سفر پہ, اولاد چھوٹی ہو, باپ کو باپ کے سینے لگ جائے پھر چھوڑتی نہیں ہے. امام ایک بازو نکالتے ہیں, سکینہ دوسرا بازو مضبوط کرتی ہے, وہاں سے لین مبارزہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کتنی غربت میں آئے ہوں گے مولا کہ ایک مرتبہ نگاہیں آسمان پہ چلی گئی, یا اللہ میری سکینہ کو نیند عطا کر دے. اللہ جانے کس دل سے صدا نکلی تھی, سکینہ کا سر اقدس ایک جانب ٹھلک گیا. آپ نے سکینہ کو دیا جناب زینب عالیہ کی گود میں, اور میرا مولا, بس میں مختصر کروں, میرا مولا راہوار پہ سوار ہوا, لینوں کے سامنے, ظالموں تم نے میرا اکبر مار دیا, ظالموں تم نے میرا غازی مار دیا. ایک مرتبہ گنجے شہیدہ کی طرف دیکھا اور کہا لو میرے شیرو اب ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو. میرے مولا نے ذوالفقار نے آم سے نکالی, ایسی جنگ کی حسین ابن علی نے. لین بھاگتے تھے آگے آگے, دور سے تیر بارانی کرتے تھے, کوئی لین ڈر کے مارے نزدیک ہی نہیں آتا تھا. جیسے جیسے تیر آ کے جسم اقدس میں پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں, امام کا پاکیزہ لہو جسم اقدس سے نکل کے زین میں جاتا ہے, زین سے جہاں جہاں راہوار جاتا ہے لہو زمین پہ آتا ہے, خاک خاک کے شفا میں بدلتی چلی جاتی ہے. اللہ جانے کتنی دیر امام یوں ہی گھوڑے پر سوار جہاد کرتے رہے کہ ایسے میں آواز آتی ہے, ندائے غیبی آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حضور ایک مرتبہ تلوار نے آم میں گئی, سر اقدس جھکا, بھاگی ہوئی فوج پلٹنا شروع ہوئی. بس جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ مظلوم کو مارتا ہے, جس کے ہاتھ میں نیزے ہے وہ نیزے جبو رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تلوار, جس لعین کو کچھ نہیں ملتا, انعام کا اتنا لالچ ہے وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مار. امام زین سے زمین پر آ گئے. دوستو مورخ لکھتے ہیں امام 1 سال تک زمین پہ پڑے رہے, دور سے لعین دور سے اندازے قائم کرتے تھے آیا حسین زندہ بھی ہے کہ نہیں, مگر ڈر کے مارے کوئی پاس نہیں جاتا تھا کہ حیدر کرار کا بیٹا کھڑا نہ ہو جائے. انعام کے لالچ دیے جاتے تھے, جاؤ جا کے سر اتارو, جاؤ جا کے سر اتارو. کوئی بدبخت کوشش نہیں کرتا تھا. ایسے میں ایک عیسائی بلایا گیا, ایک عیسائی فوجی لایا گیا, یہ سوچ کے کہ یہ تو حیا نہیں کرے گا. عیسائی فوجی بلا, اسے انعام کا لالچ دیا, کہا جا جا کے سر اتار کر لا. حضور جیسے ہی وہ تلوار لے کر مظلوم کربلا کے قریب آیا, ایک مرتبہ جھکا ہوا سر سیدھا ہوا. امام نے فرمایا قوم نصارہ سے ہے نا پہچان کے مارنا, میں مباہلے والی زہرا کا بیٹا ہوں. تلوار پھینک کے قدموں میں گر گیا, کہا فرزند رسول معاف کر دینا, مجھے تو معرفت ہی نہیں تھی, ہمیں تو باغی کہہ کے لایا گیا. جا کے داد شجاعت دی شہید ہو گیا. دوستان عزیز, ایک وقت تک امام سجدے میں رہے, دور سے لعین. ایک مرتبہ شمر نے کہا مجھے ایک طریقہ پتا ہے, میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ حسین کی سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں, یہ زندہ ہے کہ نہیں. لعین ایک مرتبہ اپنے راہوار پہ سوار ہوا, امام سے جس حد تک ہو سکتا تھا قریب ہوا. اب اس لعین نے ایک ایسی بات کی جس نے اس زخمی حالت میں بھی غریب کربلا کو تڑپا دیا. کہنے لگا حسین یہاں گرے ہو, وہ دیکھو زینب کے خیمے میں فوج داخل ہو گئی. امام کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے, کہا ظالموں, محمد مصطفیٰ کا حیا نہیں تو کم از کم عرب کی غیرت
یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. یہ عاشورہ محرم ہے، یہ حسین کی شہادت کا بیان. خاموشی سے نہیں، حیرت سے مجھے نہیں دیکھنا. اگر نہ آنسو ہے اپنی نگاہوں کو احترام مسائل میں جھکا لیں. نہیں رونا ہے، کم از کم ہائے ضرور کہیں غریب کی غربت پہ. حضور ایک مرتبہ جب یقین ہو گیا لینوں کو کہ اب امام کے جسم میں سکت نہیں ہے، شمر ایک مرتبہ خنجر لے کر آگے بڑھا، مظلوم کربلا کے سینے پہ سوار ہوا، تیروں کو توڑا، امامہ اتار کے پھینکا، زلفوں میں ہاتھ دیے، ضربیں چلنی شروع ہوئی. آسمان و زمین کے درمیان اندھیرا ہوتا چلا گیا. صدائی قد قتل الحسین علی بذبح الحسین. ذوالجناح آگے بڑھا، امام کا لہو اپنے چہرے پہ لگایا، پلٹا خیموں کی جانب. سکینہ درے خیمہ پہ کھڑی، جیسے ہی راہوار آیا آگے بڑھی، کٹی ہوئی بات تھامی. بیبیوں نے ایک ہی بات پوچھی، ذوالجناح راہوار بس اتنا بتا دے